بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الصلوات. سورہ مبارکہ بقرہ کی 156ویں آیت اللہ نے اس کلام میں صاحبان ایمان کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ اللہ مومنوں کو کیا انعام اور کن اپنی عطاؤں سے نوازتا ہے، اس کا بیان نساء کریمہ میں ہے۔ پھر اللہ نے نور اور ظلمت کا تقابل کیا ہے، مقابلہ، ظلمتوں سے نور کا سفر، ظلمتوں سے انسان کو نجات دے کر نور سے آشنا کرنا۔ یہ اس مختصر سی آیت کے اندر ہماری رہنمائی ہے۔ ترجمہ کچھ آیت کا یوں ہے: اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ حاکم تو وہ سب کا ہے، رازق اور خالق تو وہ سب کا ہے، مگر جو اس کو مانتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی سرپرستی بھی کرتا ہے۔ اس نے بنایا سب کو ہے، مگر جو بننے کے بعد اس کا اقرار نہ کریں، اسے نہ مانیں، وہ بہت ہیں۔ اسی لیے ہم بسم اللہ میں الرحمن اور الرحیم 2 بار کہتے ہیں۔ رحمان کا رشتہ اس کا ان لوگوں سے بھی ہے جو اسے نہیں مانتے، اور رحیم کا رشتہ ان سے ہے کہ جو اسے مانتے ہیں۔ وہ انہیں بھی کھلاتا ہے جو اسے نہیں مانتے، وہ انہیں بھی پال رہا ہے جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتے، اور وہ انہیں بھی پال رہا ہے جو اس کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو پھر اگر دونوں کے لیے وہ ایک جیسا رحمان ہوتا تو عدل کے خلاف ہو جاتا ہے۔ تقاضۂ عدل یہ ہے کہ وہ رحمان ہے تو پھر رحیم بھی ہو۔ وہ ہر مخلوق کے لیے رحمان ہے، مگر مومنوں کے لیے رحیم ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا سرپرست ہے۔ یخرجہم من الظلمات، اور سرپرستی کی دلیل یہ ہے، سرپرستی کی دلیل یہ ہے، یہ بچہ، یہ بیٹا، یہ اولاد جس پر اللہ نے آپ کو سرپرست بنایا ہے، شاید ایک اس رب حقیقی سے رب مجازیوں کو بھی سبق لینا ہے کہ وہ جو رب حقیقی ہے وہ اپنے مربوط کو، اپنے مرزوق کو، اپنی مخلوق کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ تو وہ رب حقیقی ہے۔ رب مجازی کو بھی اپنے مولود کو، اپنے مرزوق کو، اپنے مربوط کو جب رب کہہ دیا تو رب مجازی کے مربوب ہے یہ اولاد جنہیں وہ پال رہا ہے، انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جانا ہے۔ یعنی ایک سرپرست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ماتحت زیر دست کو ظلمتوں سے نکالے، برائیوں سے نکالے اور نور کی طرف لے کر جائے۔ اب ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ سنیے کہ اللہ سرپرست ہے صاحبان ایمان کا کہ انہیں ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ ظلمتیں جمع ہیں، نور مفرد ہے۔ برائیاں بہت ساری ہیں، اچھائی ایک ہی ہے۔ ہمیں کوئی ایسی اچھائی ڈھونڈنی ہے جو مل جائے تو ساری نیکیاں مل جائیں گی۔ ہمیں کسی ایک ایسے نور سے آشنائی چاہیے کہ جو ہمیں تمام خوبیوں سے آشنا کر دے۔ چھوٹی چھوٹی نعمتیں گنتے چلے جائیں، انبار لگاتے چلے جائیں، ان کا فائدہ نہیں۔ ایک بڑی نعمت لے لو، ساری نعمتیں اسی کے پیچھے آئیں۔ وہ نعمت عظمیٰ اگر میرے پاس آ جائے تو ساری چھوٹی نعمتیں تو اسی کے گرد منڈلاتی ہیں، تمام چھوٹی چھوٹی نعمتیں اسی کے گرد طواف کرتی ہیں۔ وہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے جس کے آ جانے پہ سب آ جائیں گے، جو نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ نعمت عظمیٰ الہیہ محبت اہل بیت۔
آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔